بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ افطار کی یہ مختصر سی ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ عشرہ رحمت آیا اور چلا گیا، اس کے بعد عشرہ مغفرت آیا اور وہ بھی چلا گیا، اور اب ہم آخری عشرے میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ آخری عشرے سے جو ہے ہمیں بھرپور طریقے سے خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمارا تزکیہ نفس فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے اس قابل بنا دے کہ ایمانی اور روحانی لحاظ سے اگلے رمضان تک ہم سچے پکے مسلمان ہو جائیں، بلکہ زندگی تک کے لیے۔ لیکن رمضان جو ہے یہ اینیول ٹریننگ ہوتی ہے، سالانہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہر سال جیسے ایک کمپنی یا کوئی ادارے والے اپنے ٹیم ممبرز کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ہے جو کہ تلاوت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں ماشاءاللہ تراویح پڑھی جاتی ہے، قیام اللیل ہوتا ہے۔ یہ شہر الصوم ہے، اس میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے شہر المواسات کہا جاتا ہے کہ اس میں آپس میں بھائی چارگی اور جو ہے ناراضگی دور کرنے کا اور آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کا، اسے شہر الصدقہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں صدقہ دیا جائے، اور یہ وہ، اور جو ہے شہر التزکیہ کہ جو ہے انسان کا تزکیہ ہو، اس کے اندر جو ہے جو بھی یہ کہہ لیجیے کہ غلط عادتیں آ گئی ہیں، کوئی خرافات آ گئی ہیں، کوئی جو ہے غلط چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کا صفایا ہو۔ روزہ جو ہے اسے کہتے ہیں الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے جو ہمیں کافی بے شمار گناہوں سے بچاتا ہے۔ یعنی روزے میں ہماری ول پاور جو ہے، یعنی قوت ارادیت، وہ پہلے سے کافی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا روزہ نہ ہو اور آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ کے سامنے پانی رکھا ہو جو ہے، اور آپ اپنے آپ کو روکنا چاہیں وہ پانی پینے سے، تھوڑی دیر تو آپ شاید برداشت کر لیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ سے برداشت نہیں ہوگا، وہ آپ اٹھا کر کے پی لیں گے۔ وہاں آپ کی ول پاور کام نہیں کرے گی جو ہے، لیکن آپ کی صرف نیت ہے جو ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے، آپ نے کوئی اس کے لیے پیمنٹ بھی نہیں کی ہے، یعنی فری کا روزہ ہے ایک لحاظ سے۔ ایک تو ہے کہ بھائی آدمی کوئی کسی چیز کے لیے پیمنٹ کرتا ہے، جو ہے آپ نے کوئی پیمنٹ نہیں کی، صرف نیت کی ہے، اور وہ نیت کرنے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اتنی قوت اور طاقت دیتا ہے کہ جو ہے آپ کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کے سے جو ہے کوئی بھول چک ہو جائے غلطی سے جو ہے، تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ول پاور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ ہے۔ اب یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز، دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے چاہتے ہوئے بھی جو ہے آپ کا پورا بدن، آپ کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اگر روزے کی ہمارے سامنے یہ حالت ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ایک دو اعلانات لے لیتے ہیں جلدی سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائیہ کلمات کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پریسٹن سے ہمارے ایک بہت اچھے ویل وشر، دوست، برادر، گارڈین جو بولے، اور وہ ابھی ابراڈ ہے، وہاں سے انہوں نے ڈکلیئر کیا 5000 پاؤنڈ، اور مجھے بینک ڈیٹیل بھی مانگی، میں نے دے دی، تو انشاءاللہ وہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے مجھ سے ابھی بات کرنا چاہی، لیکن ہم لائیو ہے اس لیے بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر تھوڑی دیر بعد ایسا ہوگا تو ہم بات کریں گے ماشاءاللہ۔ اور دوسرے بھی 2-3 بھائی نے بینک ڈیٹیل مانگی۔ اب دوسرے کوئی ملک سے مجھے بینک ڈیٹیل مانگ رہے ہیں تو انٹرنیشنل ٹرانسفر اس میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دقت ہے تو ہمیں بتانا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سولیوشن ہو جائے گا، اور آپ کی اماؤنٹ آ جائے گی، وہ بہت جلدی آ جائے گی، بہت جلدی گاجا میں پہنچ جائے گی، اور بہت جلدی جس کو لیے آپ دے رہے اس کے پاس پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں اشارن طور پہ بتا دوں کہ جو ہم نے آواز دی تھی
بزنس کمیونٹی کو، انٹرپرونر کو، تو انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے. لیکن یہ آغاز ایک انٹرپرونر، ایک بزنس مین جو ہمارے بہت دل کے قریب ہیں، بہت جذبہ ہے ان کا، حوصلہ افزائی بھی ان کی بہت ہے. تو ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ افطار کے بعد اگر ان کو بات کرنی تو دوبارہ کال کر لیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بات کریں. تو باقی کے بزنس مین بھی اب تھوڑا سا انشاءاللہ حرکت میں آئے اور یہ جو برکت کا موقع ہے اس کا فیض حاصل کریں. جزاک اللہ. یہ لندن سے سعید بھائی ہمارے بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم جو کہ لائیو ہے تو انشاءاللہ ہم ابھی کچھ چانس کرتے ہیں. اگر آپ کرنا ہے تو یہاں کا جو اسٹوڈیو کا نمبر ہے ابھی تو نہیں، انشاءاللہ ابھی نہیں ہوگا، افطار کے بعد. افطار کے بعد اس نمبر پہ ڈال کرو گے تو ہم لائیو بات کر سکتے ہیں اور وہ براڈ کاسٹ بھی ہوگا. تو انشاءاللہ آپ ویسے میسیج سے تب تک کام چلائے. ابھی دعا کا وقت ہونے والا ہے انشاءاللہ. ہمارے دلہی سے مولانا صاحب آئے ہیں اور اوور ٹو ہمارے قاسم امام صاحب. جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ الخیر. ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے، جو میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو ٹوٹل فنڈ ریزنگ ابھی تک کے ہوئی ہے، آج صبح سے ابھی تک کے یو کے کی فنڈ ریزنگ کی بات کر رہا ہوں، وہ ہم نے تقریباً 94,000 پاؤنڈ کر لیا ہے ماشاءاللہ. ایک دن میں آج 94,000 ہوا الحمدللہ. افطار میں جو ہے ابھی 7 منٹ باقی ہیں، 7 منٹ، اور 6,000 پاؤنڈ کی شارٹیج ہے جو ہے. تو افطار سے پہلے آپ سینچری مار دیجئے انشاءاللہ جو ہے. اور آئی ایم پریٹی شور کہ یہ ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی ہو جائے گا ہے. انشاءاللہ. کوئی 6,000 پاؤنڈ دینے والے یا 2-3 ہزار والے یا 2 ہزار والے. مطلب only 6 minutes left. 5-6 منٹ کے اندر جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، پلیز. چاہے کوئی 1,000 کریں، 2,000 کریں، 500 کریں، انشاءاللہ الحمدللہ. 1 لاکھ تک پہنچ جائیں. یہ تو باتیں ہو گئی پیسوں کی، تھوڑی سی جو ہے ترغیبی بات بھی ہو گئی تھی. علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، 1-2 جملے آپ کہہ دیجیے اور پھر دعا کی طرف انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے تعلق سے اس کے فوائد اور فضائل آپ نے متعدد کتابوں میں یقیناً پڑھے ہوں گے، اور علماء سے آپ نے اس کے فضائل اور فوائد بلا شبہ ضرور سنے ہوں گے. لیکن آج کی اس نورانی نشست میں حضرت امام قاسم رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے روزے کے تعلق سے جو ایک فائدہ قوت ارادی کی پختگی اور اس کی مضبوطی کے عنوان سے واضح کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ فائدہ پہلی بار سنا ہوگا اس تفصیل کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، اور متقی بننے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قوت ارادی بے پناہ مضبوط ہو. اتنی مضبوط ہو کہ گناہ کرنے کے تمام اسباب و وسائل فراہم ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کی نظر وہاں نہیں پہنچ رہی ہے، اور پھر یہ انسان اپنے ارادے میں اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس گناہ کو نہیں کرتا. یہ روزہ استعداد پیدا کرتا ہے. اسی طرح کسی بھی نیک عمل کو برپا کرنے کے لیے قوت ارادی کا بے پناہ مضبوط ہونا ضروری ہے. جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، وہ بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں آواز تو پہنچتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن قوت ارادی اتنی کمزور ہے کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں. روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، قوت ارادی کی پختگی پیدا کرتا ہے. اگر حقیقت میں ہم اور آپ روزے اس طرح رکھیں جیسے اسلام میں مطلوب ہیں تو تقویٰ ضرور پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں قوت ارادی اتنی پختہ اور مضبوط ہو جائے گی کہ ہر برے کام سے بچنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہر نیک عمل کو برپا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت سہل ہو جائے گا. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، اپیل سنی، کتنا اہم تقاضا ہے وہ آپ نے سماعت کیا، اور اس کے علاوہ آپ کے خود اپنے ذرائع ہیں جن کے ذریعہ سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ غزہ کی کیا صورتحال ہے. یہ خرچ بھی جو ابھی امام صاحب نے قوت ارادے کی پختگی کو واضح کیا ہے روزے کے حوالے سے، میں اس کو انفاق فی سبیل اللہ سے بھی وابستہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ قوت ارادی اگر مضبوط ہوگی تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت ہو سکے گی، توفیق ملے گی. اور قوت ارادی اگر کمزور ہے تو 1 پاؤنڈ دینا بھی مشکل ہو جائے گا. قوت ارادی پختہ رکھیے، اور اس روزے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے آپ سے جو ہو
سکے وہ اس میں آپ امداد کریں. اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے, دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین. 2 منٹ باقی ہیں تو دعا کر لیتے ہیں. دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تا زندگی قبول فرما لیجئے. یا اللہ رمضان کی تمام تر رحمتوں سے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دیجئے. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرحمت فرما دیجئے. یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک. جزاکم اللہ خیر. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے بس 5 سیکنڈ کے اندر 5-10 سیکنڈ میں افطار کی دعا کی طرف جا رہے ہیں. لندن اور آس پاس کے علاقوں میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. دیگر علاقوں کے لوگ اپنے وقت کے لحاظ سے افطار کیجیے گا. چلتے ہیں افطار کی دعا کی طرف.